बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कत्ल की रात से अगली रात मसलिहुद्दीन अपने घर गया तो पहली बीवी ने उसे कमरे में बुलाया। उसने 20 अशरफियाँ मसलिहुद्दीन के आगे करते हुए कहा, हिजरुल हयात का कातिल ये 20 अशरफियाँ वापस कर गया है और कह गया है कि तुमने 50 अशरफियाँ और सोने के 2 टुकड़े कहे थे। मैंने तुम्हारा काम कर दिया तो तुमने सिर्फ 20 अशरफियाँ भेजी हैं। ये मैं तुम्हारी बीवी को वापस दे चला हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। अब 100 अशरफियाँ और सोने के 2 टुकड़े लूंगा। अगर 2 दिन तक माल ना पहुंचा तो वैसा ही तीर जो हिजर के दिल में उतरा तुम्हारे दिल में भी उतर जाएगा। मसलिहुद्दीन का रंग उड़ गया। संभल कर बोला, तुम क्या कह रही हो? कौन था वो? मैंने किसी को हिजरुल हयात के कत्ल के लिए ये रकम नहीं दी थी। तुम हिजर के कातिल हो, बीवी ने कहा। मुझे मालूम नहीं कि कत्ल की क्या वजह है। इतना ज़रूर मालूम है कि तुमने उसे कत्ल कराया है। यह मसलिहुद्दीन की पहली बीवी थी। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। बमुश्किल 30 साल की होगी। खासी खूबसूरत औरत थी। कोई 1 माह कबल वो घर में एक गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और जवान लड़की ले आया था। एक खावंद के लिए 2 बीवियों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं थी। उस जमाने में ज़्यादा बीवियां रखने का रवाज था। कोई बीवी दूसरी बीवी से हसद नहीं करती थी। मगर मसलिहुद्दीन ने पहली बीवी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। जब से नई बीवी आई थी उसने पहली बीवी के कमरे में जाना ही छोड़ दिया था। बीवी ने उसे कई बार बुलाया तो भी वो ना गया। बीवी के अंदर इंतकामी जज्बा पैदा हो गया था। यह आदमी जो उसे 20 अशरफियाँ दे गया था, गालिबन मसलिहुद्दीन से बड़ा ही संगीन बदला लेना चाहता था। इसीलिए उसने उसकी पहली बीवी को बता दिया था कि हिजरुल हयात को मसलिहुद्दीन ने कत्ल कराया था। तुम अपनी ज़ुबान बंद रखना। मसलिहुद्दीन ने बीवी को बारोब लहजे में कहा, यह मेरे किसी दुश्मन की चाल है। वो मेरे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाहता है। तुम्हारे दिल में मेरे दुश्मनी के सिवा और रहा ही क्या है? बीवी ने पूछा। मेरे दिल में तुम्हारी पहले रोज़ वाली मोहब्बत है, मसलिहुद्दीन ने कहा। क्या तुम उस आदमी को पहचानती हो? उसने चेहरे पर निकाब डाल रखा था। बीवी ने कहा, मगर तुम्हारा निकाब उतर गया है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मसलिहुद्दीन ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर बीवी ने उसे बोलने न दिया। उसने कहा, मुझे शक है तुमने बैतुल माल की रकम हजम की है, जिसका इल्म हिजरुल हयात को हो गया था। तुमने किराए के कातिल से उसे रास्ते से हटा दिया है। मुझ पर झूठे इल्ज़ाम आयद ना करो। मसलिहुद्दीन ने कहा, मुझे रकम हजम करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें नहीं, उस फरंगन को रकम की ज़रूरत है, जिसे तुमने निकाह के बगैर रखा हुआ है। बीवी ने जलकर कहा, तुम्हें शराब के लिए रकम की ज़रूरत है। अगर ये इल्ज़ाम झूठा है तो बताओ कि ये 4 घोड़ों की बग्घी कहाँ से आई है? घर में आए दिन नाचने वालियाँ जो आती हैं, वो क्या मुफ्त आती हैं? शराब की जो दावतें दी जाती हैं, उनके लिए रकम कहाँ से आती है? खुदा के लिए चुप हो जाओ। मसलिहुद्दीन ने गुस्से और प्यार के मिले जुले लहजे में कहा, मुझे मालूम कर लेने दो वो आदमी कौन था, जो ये खतरनाक चाल चल गया है। असल हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं अब चुप नहीं रह सकूंगी, बीवी ने कहा। तुमने मेरा सीना इंतकाम से भर दिया है। मैं सारे मिस्र को बताऊंगी कि मेरा खामिद कातिल है, एक मोमिन का कातिल है। तुम मेरी मोहब्बत के कातिल हो। इस कत्ल का इंतकाम लूंगी। मसलिहुद्दीन मिन्नत समाजत करके उसे चुप कराने लगा और उसे कायल कर लिया कि वो सिर्फ 2 रोज चुप रहे, ताकि वह उस आदमी को तलाश करके साबित कर सके कि वो कातिल नहीं है। उसने बीवी को यह भी बताया कि गियास बुलबीस ने चंद एक मुश्तबा अफराद पकड़ लिए हैं और कातिल बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। रात गुजर गई, अगला दिन भी गुजर गया। मसलिहुद्दीन घर से गायब रहा। उसकी दूसरी बीवी या दाश्ता भी कहीं नजर नहीं आई। शाम के बाद मसलिहुद्दीन घर आया और पहली बीवी के कमरे में चला गया। उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करता रहा। बीवी उसके फरेब में नहीं आना चाहती थी, मगर प्यार के धोखे में आ गई। मसलिहुद्दीन ने उसे कहा कि वह उस आदमी को ढूंढ रहा है जो 20 अशरफियाँ दे गया था। कुछ देर बाद बीवी सो गई। उस रात मसलिहुद्दीन ने मुलाजमों को छुट्टी दे दी थी। घर में ऐसी खामोशी थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। मसलिहुद्दीन बहुत देर सोई हुई बीवी के कमरे में रहा, फिर उठकर कमरे से निकल गया। आधी रात का वक़्त था। एक आदमी उस घर की बाहर वाली दीवार के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। एक आदमी उसके कंधों पर चढ़ गया। तीसरा आदमी उन दोनों को सीढ़ी बनाकर ऊपर गया और दीवार से लटक कर अंदर की तरफ कूद गया। उसने अंदर से बड़ा दरवाज़ा खोल दिया। उसके दोनों साथी अंदर आ गए। उस घर में रखवाली कुत्ता हर रात खुला रहता था। उस रात वो भी डरबे में बंद था। शायद मुलाजिम जाते हुए भूल गए थे कि उसे खुला रहना है। तीनों आदमी बरामदे में चले गए। अंधेरा गहरा था। वो दबे पांव चलते गए। घुप अंधेरे में एक दूसरे के पीछे चलते। एक ने उस कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा जिसमें मसलिहुद्दीन की पहली बीवी, जिसे वह फातिमा के नाम से बुलाया करता था, सोई हुई थी। कबाड़ खुल गया। कमरा तारीक था। तीनों आदमी अंदर गए और अंधेरे में टटोलते हुए फातिमा के पलंग तक जा पहुंचे। एक आदमी का हाथ फातिमा के मुंह पर लगा तो उसकी आंख खुल गई। वो समझी कि मसलिहुद्दीन का हाथ है। उसने हाथ पकड़ लिया और पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? उसके जवाब में एक आदमी ने उसके मुंह पर कपड़ा रखकर
اس کا کچھ حصہ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ فوراً بعد تینوں نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ ایک نے منہ پر ایک اور کپڑا کس کر باندھ دیا، ایک نے بوری کی طرح کا تھیلا کھولا، دوسرے دو آدمیوں نے فاطمہ کو دوہرا کر کے رسیوں سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اسے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے تھیلا اٹھایا اور باہر نکل گئے، بڑے دروازے سے بھی نکل گئے۔ گھر میں کوئی مرد ملازم نہیں تھا، خادمائیں بھی اس رات چھٹی پر تھیں۔ تھوڑی دور ایک درخت کے ساتھ گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ تینوں آدمی گھوڑوں پر سوار ہوئے، ایک نے تھیلا اپنے آگے رکھ لیا۔ تینوں گھوڑے قاہرہ سے نکل گئے اور سکندریہ کا رخ کر لیا۔ صبح ملازم آ گئے۔ مصلح الدین نے فاطمہ کے متعلق پوچھا۔ دو خادماؤں نے اسے تلاش کر کے بتایا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ بہت دیر تک جب اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو مصلح الدین ایک خادمہ کو الگ لے گیا۔ بہت دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر وہ اسے غیاث بلبیس کے پاس لے کر چلا گیا۔ اسے کہا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے اس شک کا اظہار کیا کہ حضر الحیات کو فاطمہ نے قتل کرایا ہے، اور حضر نے مرتے مرتے انگلی سے جو مصلح لکھا تھا وہ دراصل مصلح کی بیوی لکھنا چاہتا تھا، لیکن موت نے تحریر پوری نہ ہونے دی۔ اس کے ثبوت میں اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ بلبیس کو اس آدمی کے متعلق بتائے۔ خادمہ نے بیان دیا کہ پرسوں ایک اجنبی آیا جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ اس وقت مصلح الدین گھر پر نہیں تھا۔ اس آدمی نے دروازے پر دستک دی تو یہ خادمہ باہر گئی۔ اجنبی نے کہا کہ وہ فاطمہ سے ملنا چاہتا ہے۔ خادمہ نے کہا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں، اس لیے وہ فاطمہ سے نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا کہ فاطمہ سے یہ کہہ دو کہ وہ اشرفیاں واپس کرنے آیا ہے، کہتا ہے کہ میں پوری رقم لوں گا۔ خادمہ نے فاطمہ کو بتایا تو اس نے اس آدمی کو اندر بلا لیا۔ خادمہ نے بیان میں کہا کہ فاطمہ نے اسے برآمدے میں کھڑا رہنے کو کہا اور یہ ہدایت دی کہ کوئی آ جائے تو میں اسے خبردار کر دوں۔ خادمہ کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑی رہی۔ اندر کی باتیں جو اسے سنائی دی ان میں اس آدمی کا غصہ اور فاطمہ کی منت سماجت تھی۔ ان باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فاطمہ نے اس آدمی سے کہا تھا کہ علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو قتل کرنا ہے، جس کے عوض وہ اسے 50 اشرفیاں اور 2 ٹکڑے سونا دے گی۔ خادمہ کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ فاطمہ نے اس آدمی کو 20 اشرفیاں کس وقت اور کہاں بھیجی تھیں اور کون لے کر گیا تھا۔ وہ پوری 50 اشرفیاں مانگ رہا تھا۔ فاطمہ اسے کہہ رہی تھی کہ اس نے غلط آدمی کو قتل کیا ہے۔ یہ نقاب پوش اجنبی کہہ رہا تھا کہ تم نے یقین کے ساتھ بتایا تھا کہ حسن بن عبداللہ فلاں وقت حضر الحیات کے گھر جائے گا۔ وہ گھات میں بیٹھ گیا۔ اس نے ایک آدمی کو حضر کے گھر کے دروازے کے قریب جاتے دیکھا۔ اس کا قد بت حسن بن عبداللہ کی طرح تھا۔ قتل کرتے وقت اتنی مہلت نہ ملی کہ شکار کو اچھی طرح دیکھ کر یقین کر لیا جائے۔ تم نے جو وقت بتایا تھا یہ وہی وقت تھا۔ میں نے تیر چلا دیا اور وہاں سے بھاگنے کی۔ وہ فاطمہ سے 50 اشرفیاں مانگ رہا تھا۔ فاطمہ نے پہلے تو منت سماجت کی، پھر وہ بھی غصے میں آ گئی اور کہا کہ اصل آدمی کو قتل کرو گے تو ان 20 اشرفیوں کے علاوہ 50 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے دوں گی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے کام کر دیا ہے، اس کی پوری اجرت لوں گا۔ فاطمہ نے انکار کر دیا۔ وہ آدمی بڑے غصے میں یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں پوری اجرت وصول کر لوں گا۔ فاطمہ نے خادمہ کو سختی سے کہا کہ وہ اس آدمی کے متعلق کسی سے ذکر نہ کرے۔ اس نے خادمہ کا 2 اشرفی انعام دیا۔ آج صبح وہ اس کے کمرے میں گئی تو فاطمہ وہاں نہیں تھی۔ اسے شک ہے کہ اس آدمی نے انتقاماً اسے اغوا کر لیا ہے۔ غیاث بلبیس نے کچھ سوچ کر مصلح الدین کو باہر بھیج دیا اور خادمہ سے پوچھا یہ بیان تمہیں کس نے پڑھایا ہے، فاطمہ نے یا مصلح الدین نے؟ فاطمہ تو یہاں نہیں ہے، اس نے کہا، یہ میرا اپنا بیان ہے۔ مجھے سچ بتا دو، بلبیس نے کہا۔ فاطمہ کہاں ہے؟ وہ کس کے ساتھ گئی ہے؟ فاطمہ گھبرانے لگی، کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ بلبیس نے کہا، کوتوالی کے تہہ خانے میں جانا چاہتی ہو؟ اب تم واپس نہیں جا سکو گی۔ وہ غریب عورت تھی، اسے معلوم تھا کہ کوتوالی کے تہہ خانے میں جا کر سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے جسم کے جوڑ بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ رو پڑی اور بولی، سچ کہتی ہوں تو آقا سزا دیتا ہے، جھوٹ بولتی ہوں تو آپ سزا دیتے ہیں۔ بلبیس نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے تحفظ کا یقین دلایا۔ خادمہ نے کہا، میں نے قتل کے دوسرے روز صرف اتنا دیکھا تھا کہ ایک نقاب پوش آیا تھا۔ آقا مصلح الدین گھر نہیں تھے۔ نقاب پوش نے فاطمہ کو باہر بلایا تھا۔ وہ بڑے دروازے کے باہر اور فاطمہ اندر تھی۔ وہ اس کے سامنے نہیں ہوئی۔ ملازموں نے اسے دیکھا تھا لیکن کسی نے بھی قریب جا کر نہیں سنا کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی۔ نقاب پوش چلا گیا تو فاطمہ اندر آئی۔ اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی اٹھا رکھی تھی۔ فاطمہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ دوسرے شام مصلح الدین نے چاروں ملازموں اور سائس کو رات بھر کی چھٹی دے دی تھی۔ 4 ملازموں میں 2 مرد اور 2 عورتیں ہیں۔ اس سے پہلے ملازموں کو کبھی رات بھر کے لیے چھٹی دی گئی ہے؟ بلبیس نے پوچھا۔ کبھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ کوئی ایک ملازم کبھی چھٹی کر لیتا ہے، سب کو کبھی چھٹی نہیں دی گئی۔
फातिमा ने सोचकर कहा, अजीब बात यह है कि आका ने कहा था कि आज रात कुत्ते को बंधा रहने देना। उससे पहले हर रात कुत्ता खुला रखा जाता था। बड़ा खूनखार कुत्ता है। अजनबी की बू पर चीर फाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मसलेहुद्दीन के ताल्लुकात फातिमा के साथ कैसे थे? गियास बल्बीस ने पूछा। बहुत दिन हुए, हातिमा ने बताया। आका एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की लाया है, जिसने आका को अपना गुलाम बना लिया है। फातिमा के साथ आका की बोल चाल भी बंद है। गियास बल्बीस ने हातिमा को अलग बिठाकर मसलेहुद्दीन को अंदर बुला लिया और बाहर निकल गया। वापस आया तो उसके साथ दो सिपाही थे। उन्होंने मसलेहुद्दीन को दाएं और बाएं बाजुओं से पकड़ लिया और बाहर ले जाने लगे। मसलिहुद्दीन ने बहुत एहतजाज किया। बल्बीस ये हुक्म देकर बाहर निकल गया कि उसे कैद में डाल दो। उसने दूसरा हुक्म ये दिया कि मसलिहुद्दीन के घर पर पहरा खड़ा कर दो, किसी को बाहर न जाने दो। उस वक़्त फातिमा काहिरा से बहुत दूर शुमाल की तरफ एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी, जहां इर्द गिर्द ऊंचे टीले, सब्ज़ा और पानी भी था। ये जगह आम राह गुज़र से हटी हुई थी। वहां सूरज निकलने के वक़्त पहुंची थी। घोड़े रुक गए। उसे थैले से निकाला गया, उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया गया और हाथ-पाँव भी खोल दिए गए। उसके होश ठिकाने नहीं थे। वो 3 नकाबपोशों के नेरगे में थी। 3 घोड़े खड़े थे। फातिमा चीखने-चिल्लाने लगी। नकाबपोशों ने उसे पानी पिलाया और कुछ खाने को दिया। वो हाथ नहीं आ रही थी। उसके पेट में पानी और खाना गया और ताज़ा हवा लगी तो जिस्म में ताकत आ गई। वो अचानक उठी और दौड़ पड़ी। तीनों बैठे देखते रहे, कोई भी उसके ताक़ुब में ना गया। दूर जाकर वो एक टीले की ओट में चली गई। तो एक नकाबपोश घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगाई और फातिमा को जा लिया। वो दौड़-दौड़ कर थक गई तो लेट गई। नकाबपोश ने उसे उठाकर घोड़े पर डाल दिया और खुद उसके पीछे सवार होकर वापस अपने साथियों के पास ले आया। भागो, एक ने उसे तहम्मुल से कहा। कहाँ तक भागोगी? यहाँ से तो कोई तनुमंद मर्द भी भागकर काहिरा नहीं पहुँच सकता। फातिमा रोती, चीखती और गालियाँ देती थी। एक नकाबपोश ने उसे कहा, अगर हम तुम्हें काहिरा वापस ले चलें, तो भी तुम्हारे लिए कोई पनाह नहीं। तुम्हें तुम्हारे खावंद ने हमारे हवाले किया है। ये झूठ है, फातिमा ने चिल्लाकर कहा। ये सच है, उसने कहा। हमने तुम्हें उजरत के तौर पर लिया है। तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे हाथ में 20 अशरफियों की थैली दे आया था। तुमने खामद से कह दिया कि तुम कातिल हो और तुमने बेवकूफ़ी ये की कि उसे ये भी कह दिया कि तुम कोतवाल को बता दोगी। वो तुमसे पहले ही तंग आया हुआ था। उसकी दाश्ता ने उसके दिल और उसकी अकल पर कब्जा कर लिया था। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि वो लड़की कौन है और कहाँ से आई है और क्या करने आई है। दूसरे दिन तुम्हारा खामद हमारे ठिकाने पर आया। ऐसा बेईमान आदमी है कि उसने हमें हिजरुल हयात के कत्ल के एवज 50 अशरफी और सोने के 2 टुकड़े देने का वादा किया था, मगर काम हो गया तो सिर्फ 20 अशरफी भेजी। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया और यह रकम तुम्हारे हाथ में दे दी ताकि तुम्हें भी इस राज का इल्म हो जाए। हमारा तीर निशाने पर बैठा। दूसरे दिन वो हमारे ठिकाने पर आया और 50 अशरफियाँ देने लगा। सोने के टुकड़े फिर भी हजम कर रहा था। मेरे इन साथियों ने कहा कि अब हम बहुत ज़्यादा उजरत लेंगे। अगर वो नहीं देगा तो हम किसी न किसी तरह कोतवाल तक खबर पहुंचा देंगे। उसे अब खतरा ये नज़र आ रहा था कि तुम्हें भी पता चल गया था कि कातिल वही है। उसका इलाज उसने ये सोचा कि हमें कहा कि तुम मेरी बीवी को उठा ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दूंगा। हम जान गए कि वो अपनी दाश्ता के ज़ेरे असर तुमसे जान छुड़ाना चाहता है और अब वो इसलिए तुम्हें गायब करना चाहता था कि तुम उसके जुर्म की गवाह बन गई हो और उसे कह भी चुकी हो कि तुम कोतवाल को खबर कर दोगी। फातिमा के आंसू खुश्क हो चुके थे। वो हैरतज़दा होकर उन तीनों को बारी-बारी देखती थी। उनकी सिर्फ आंखें नज़र आती थी। ये आंखें डरावनी और खौफनाक थीं। उनकी ज़ुबान में मिठास और अपनायत की झलक ज़रूर थी। उन्होंने उसे धमकी नहीं दी, बल्कि समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसका तड़पना, रोना और भागना बेकार है। मैंने तुम्हें देखा था, नकाबपोश ने उसे कहा। जब मसलिहुद्दीन ने कहा कि मेरी बीवी को उजरत के तौर पर उठा ले जाओ, तो मैंने सिकंदरिया की मंडी के भाव से तुम्हारी कीमत का अंदाज़ा किया। तुम अभी जवान हो और खूबसूरत भी हो, तुम बड़े अच्छे दामों बिक सकती हो। हम मान गए। अगर तुम्हारा खामद हमें इतनी ज़्यादा उजरत ना देता, तो हमने उसे बता दिया था कि उसे ज़िंदा नहीं रहने दिया जाएगा और उसकी दाश्ता को अगवा कर लिया जाएगा। उसने हमें बताया कि आज रात उसके घर में कोई मुलाजिम नहीं होगा, कुत्ता भी बंधा हुआ होगा, अलबत्ता बड़ा दरवाज़ा अंदर से बंद होगा कि तुम देख लो तो शक ना करो। हम तीनों ने एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर तुम्हारे घर की दीवार फलांगी। हमने हाथों में खंजर ले रखे थे और हम संभल-संभल कर चल रहे थे, क्योंकि तुम्हारे खामद पर भरोसा नहीं था। वो हमें मरवा सकता था, लेकिन ऐसा ना हुआ। हमारे लिए रास्ता वाक़ई साफ़ था। तुम्हें उठाया और ले आए। उसने ये कहानी तुम्हें इसलिए सुनाई है कि तुम अपने खामद के घर को दिल से निकाल दो। दूसरे नकाबपोश ने कहा, हम तुम्हें ये भी बता देते हैं कि हम 3 आदमी अकेली औरत की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएँगे। हम व्यापारी हैं, किराए के कत्ल और अगवा हमारा पेशा है।
ہم تمہارے جسم کے ساتھ کھیل کر خوش ہونے والے نہیں۔ 3 مرد ایک عورت کو اغوا اور مجبور کر کے تفریح کریں تو یہ کوئی فخر والی بات نہیں۔ تم مجھے سکندریہ کے بازار میں بیچو گے؟ فاطمہ نے بے بسی کے لہجے میں پوچھا۔ میری قسمت میں اب عصمت فروشی لکھی ہے؟ نہیں، ایک نقاب پوش نے جواب دیا۔ عصمت فروشی کے لیے جنگلی اور صحرائی لڑکیاں خریدی جاتی ہیں۔ تم حرم کی چیز ہو، کسی باعزت امیر کے پاس جاؤ گی۔ ہمیں بھی تو اچھی قیمت چاہیے، ہم تمہیں مٹی میں نہیں پھینکیں گے۔ تم اب رونا اور غم کرنا چھوڑ دو تاکہ تمہارے چہرے کی دلکشی اور رونق قائم رہے، ورنہ تم عصمت فروشی کے قابل رہ جاؤ گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ یہ دیکھ کر کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بےہودہ حرکت نہیں کی، دست درازی نہیں کی، فاطمہ کو کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ رات بھر وہ اذیت میں رہی تھی۔ تھیلے میں دوہری کر کے اسے بند کیا گیا تھا۔ جسم درد کر رہا تھا۔ وہ لیٹی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل خوف اور گھبراہٹ کی گرفت میں تھا۔ اس صورتحال کو وہ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ تینوں نقاب پوش سوئے ہوئے ہیں۔ وہ بھی رات بھر کے جاگے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے پہلے تو یہ سوچا کہ کسی ایک کا خنجر نکال کر تینوں کو قتل کر دے، لیکن اتنی جرت نہیں کر سکی۔ تینوں کو قتل کرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے گھوڑے دیکھے، ان لوگوں نے زینے نہیں اتاری تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں ایک گھوڑے تک جا پہنچی۔ سورج ٹیلوں کے پیچھے جا رہا تھا اور فاطمہ کو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ قاہرہ سے کس طرف اور کتنی دور ہے۔ اس نے یہ خطرہ مول لے لیا کہ صحرا کی وسعت میں بھٹک بھٹک کر مر جائے گی، ان لوگوں کے ہاتھوں سے ضرور نکلے گی۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی ایڑ لگا دی۔ ٹاپوؤں نے نقاب پوش کو جگا دیا۔ انہوں نے فاطمہ کو ٹیلے کی اوٹ میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ دو نقاب پوش گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تعاقب میں گھوڑے سر پر بھگا دیے۔ فاطمہ کے لیے مشکل یہ تھی کہ اسے ٹیلوں کے قید خانے سے نکلنے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ صحرائی ٹیلے بھول بھلیوں جیسے ہوتے ہیں، صرف صحرا کے بھیدی ان سے واقف ہوتے ہیں۔ فاطمہ ایسے رخ ہو لی جہاں آگے ایک اور ٹیلے نے راستہ روک رکھا تھا۔ اس نے وہاں جا کر پیچھے دیکھا تو نقاب پوش تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے۔ اس نے گھوڑے کو ٹیلے پر چڑھایا اور ایڑ مارتی گئی۔ گھوڑا اچھا تھا، اوپر جا کر پرے اتر گیا۔ وہ ایک طرف کو گھوڑا موڑ لے گئی۔ آگے راستہ مل گیا۔ نقاب پوش بھی پہنچ گئے۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ فاطمہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب اس نے اپنے سامنے سمندر کی طرح کھلا صحرا اور 4 شتر سوار اپنی سمت آتے دکھائے۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ، ڈاکوؤں سے بچاؤ۔ وہ ان تک پہنچ گئی۔ اس کے پیچھے دونوں نقاب پوشوں کے گھوڑے باہر آئے۔ شتر سواروں کو دیکھ کر انہوں نے گھوڑوں کی باگیں کھینچی اور گھوڑے موڑے بھی۔ شتر سواروں نے اونٹ دوڑا دیے۔ ایک نے کمان میں تیر رکھ کر چھوڑا تو تیر ایک گھوڑے کی گردن میں اتر گیا۔ گھوڑا درد سے تڑپا، اچھلا اور بے قابو ہو گیا۔ سوار کود گیا۔ شتر سواروں نے انہیں للکارا تو دوسرے نے گھوڑا روک لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ 4 شتر سوار تیر اندازوں کی زد میں ہیں۔ فاطمہ نے انہیں بتایا کہ ان کا ایک ساتھی اندر ہے۔ ان دونوں کو پکڑ لیا گیا۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کی فوج کے کسی گشتی دستے کے سپاہی تھے۔ سلطان ایوبی نے سارے صحرا میں گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ اچانک حملے کا خطرہ نہ رہے اور صلیبی تحریب کار مصر میں داخل نہ ہو سکیں۔ ان گشتی دستوں کا بہت فائدہ تھا۔ انہوں نے کئی مشتبہ لوگ پکڑے تھے۔ اب یہ نقاب پوش ان کے پھندے میں آ گئے۔ فاطمہ نے انہیں بتایا کہ اسے کس طرح یہاں تک لایا گیا ہے، وہ کس کی بیوی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ناظم مالیات حضر الحیات قتل ہو گیا ہے۔ قتل اس کے خاوند مصلح الدین نے کرایا ہے، جو شہر کا ناظم ہے، اور قاتل ان تینوں میں سے ایک ہے۔ تیسرے نقاب پوش کو بھی پکڑ لیا گیا۔ ان سے خنجر لے لیے گئے، ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ ان کا ایک گھوڑا تیر لگنے سے بھاگ گیا تھا۔ ایک گھوڑے پر 2 نقاب پوشوں اور تیسرے پر ایک کو بٹھا کر سپاہی اپنے کمانڈر کے پاس لے چلے۔ فاطمہ کو انہوں نے اونٹ پر بٹھا لیا۔ اس اونٹ کا سوار اپنے ایک ساتھی کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس قافلے کے سامنے 4 میل کی مسافت تھی جو انہوں نے سورج غروب ہونے تک طے کر لی۔ وہ ایک نخلستان تھا جہاں خیمے بھی نصب تھے۔ یہ اس دستے کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ فاطمہ کو اس کماندار کے سامنے پیش کیا گیا۔ تینوں نقاب پوشوں کو پہرے میں بٹھا دیا گیا۔ انہیں اگلے روز قاہرہ بھیجنا تھا۔ صلیبیوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کرک میں بیٹھے بیٹھے صلاح الدین ایوبی کا انتظار نہیں کریں گے۔ انہوں نے فوج کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ فرانس کی فوج کو انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو راستے میں روکنے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ ریمانڈ کی فوج مسلمانوں کی فوج پر عقب سے حملے کے لیے مقرر ہوئی۔ کرک کے قلعے کے دفاع کے لیے جرمنی کی فوج تھی، جس کے ساتھ فرانس اور انگلستان کے کچھ دستے تھے۔ انہیں جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ سلطان ایوبی نئی فوج تیار کر رہا ہے۔ صلیبی حکمرانوں نے اس اقدام کا جائزہ لیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ٹریننگ کیمپ پر حملہ کر کے پیچھے ہٹ آئیں، لیکن ان کی انٹیلیجنس نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ دلیل یہ دی کہ صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی 3 تہیں بنا رکھی ہیں، جس میں ایک تہ متحرک ہے۔
اس کے علاوہ اس کے دیکھ بھال کے دستے دور دور تک گھومتے پھرتے ہیں اور صحرا میں ہلتی ہوئی ہر چیز کو قریب جا کر دیکھتے ہیں۔ ان دفاعی انتظامات کو دیکھ کر صلیبیوں نے اس حملے کا خیال دل سے نکال دیا۔ ایک امریکی مصنف انٹینی ویسٹ نے متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ صلیبیوں کے پاس صلاح الدین ایوبی کی نسبت 4 گنا فوج تھی، جس میں زرہ پوش، پیادہ اور سوار دستوں کی بہتات تھی۔ اگر یہ فوج صلاح الدین ایوبی پر براہ راست حملہ کر دیتی تو مسلمان زیادہ دیر جم نہ سکتے، مگر صلیبی فوج کو شعبے کی شکست میں جو نقصان اٹھانا پڑا اس کی ایک دہشت بھی تھی جو میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فوجیوں پر طاری تھی۔ صلیبیوں کا مورال متزلزل تھا، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شعبی کو وہ لوہے کا قلعہ سمجھتے تھے۔ وہ اپنی فوج کو صحرا میں بھیج کر اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ سلطان ایوبی کو قلعوں سے دور ہی ختم کر دیں گے۔ وہ کرک کے دفاع میں بیٹھے رہے اور ایوبی نے شوبک لے لیا اور صحرا میں صلیبیوں کو آمنے سامنے کی جنگ کا موقع دیے بغیر انہیں چھاپا ماروں سے مروا دیا۔ اس کی آگ کی ہانڈیوں نے گھوڑوں اور اونٹوں کو اتنا دہشت زدہ کیا کہ خاصے عرصے تک جانور معمولی سی آگ دیکھ کر بھی بدک جاتے تھے۔ انٹینی ویسٹ نے یہ ثبوت بھی مہیا کیا ہے کہ صلیبی فوج مختلف بادشاہوں اور ملکوں کی مرکب تھی جو بظاہر متحد تھی، لیکن یہ اتحاد برائے نام تھا کیونکہ ہر بادشاہ اور اس کی فوج کا اعلیٰ کمانڈر ملک گیری اور بادشاہی کی توسیع کا خواہشمند تھا۔ ان میں صرف یہ جذبہ مشترکہ تھا کہ مسلمان کو ختم کرنا ہے، مگر ان کے دلوں میں جو اختلافات تھے وہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلیبی سازشوں کے ماہر تھے اور مسلمانوں کے جس علاقے پر قابض ہو جاتے تھے وہاں قتل عام اور آبرو ریزی شروع کر دیتے تھے۔ ان کے برعکس صلاح الدین ایوبی محبت اور ہلاکی قدروں کو ایسی خوبی سے استعمال کرتا تھا کہ دشمن بھی اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی فوج میں یہ خوبی پیدا کر دی تھی کہ 10 سپاہیوں کا چھاپا مار دستہ 1,000 نفری کی فوج کے کیمپ کو تہس نہس کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ جان قربان کرنے کو معمولی سی قربانی سمجھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس انداز سے میدان جنگ میں تھوڑی سی فوج کو ترتیب دیتا تھا وہ بڑی سے بڑی فوج کو بھی بے بس کر دیتی تھی۔ شوبک اور کرک کے میدان میں بھی اس نے اسی جنگی دانش مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ صلیبیوں نے اس کا جائزہ لیا، اپنی فوج کی جسمانی اور جذباتی کیفیت دیکھی تو انہوں نے براہ راست حملے کا خیال چھوڑ دیا اور کوئی دوسرا ڈھنگ نکالا، لیکن اس ڈھنگ کے متعلق بھی انہیں شک تھا۔ اس کا علاج انہوں نے یہ کیا کہ مصر میں بغاوت بھڑکانے اور سوڈانیوں کو مصر پر حملہ کرنے پر اکسانے کا اہتمام کر لیا۔ مصر کے نائب ناظم امور شہری مصلح الدین کی طرف سے انہیں امید افزا رپورٹیں مل رہی تھی۔ وہاں ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ مصر کا ناظم حضر الحیات قتل ہو گیا ہے اور مصلح الدین پکڑا گیا ہے۔ کرک تک یہ اطلاع پہنچنے کے لیے کم از کم 15 دن درکار تھے، کیونکہ راستے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی۔ قاصد بہت دور کا چکر کاٹ کر اور قدم پھونک پھونک کر کرک جا سکتے تھے۔ بہت دنوں کا چلا ہوا ایک قاصد اس رات وہاں پہنچا جس رات فاطمہ اغوا ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹ دی کہ بغاوت کے لیے فضا سازگار ہے، لیکن سوڈانی ابھی حملے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے ہاں گھوڑوں کی کمی ہے، ان کے پاس اونٹ زیادہ ہیں، انہیں کم و بیش 500 اچھے گھوڑوں کی ضرورت ہے، اتنی ہی زینے درکار ہیں۔ فرانسیسی فوج کے کمانڈر نے کہا کہ 500 گھوڑے فوراً روانہ کر دیے جائیں اور ان کے ساتھ صلیبی فوج کے 5-7 افسروں کو بھی بھیج دیا جائے جو سوڈانیوں کی جنگی اہلیت اور کیفیت کا جائزہ لے کر حملہ کرائیں۔ صلیبیوں کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی۔ انہوں نے کرک میں اعلان کر دیا کہ مصر پر حملے کے لیے 500 گھوڑوں کی فوری ضرورت ہے۔ عیسائی باشندوں نے 3 دنوں میں گھوڑے مہیا کر دیے، جو ایسے راستے سے روانہ کر دیے گئے جن کے متعلق یقین تھا کہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ اس کا رہنما وہی جاسوس تھا جو گھوڑے مانگنے آیا تھا۔ وہ سوڈانی تھا اور 3 سال سے جاسوسی کر رہا تھا۔ ان گھوڑوں کے ساتھ 8 صلیبی فوج کے افسر تھے جنہیں سوڈانی حملے کی قیادت کرنی تھی۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو یہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صرف یہ معلوم تھا کہ مصر کے حالات ٹھیک نہیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حالات آتش فشاں پہاڑ بن چکے ہیں جو پھٹنے والا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے یہ تسلی دے رکھی تھی کہ اس نے جاسوسی کا جو جال بچھایا ہے وہ خطروں سے قبل از وقت خبردار کر دے گا۔ انہیں حضر الحیات کے قتل اور مصلح الدین کی گرفتاری کا بھی علم نہیں تھا۔ غیاث بلبیس کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع بھجوا دے، لیکن اس نے یہ کہہ کر اس مشورے پر عمل نہیں کیا تھا کہ تفتیش مکمل کر کے اصل صورتحال سے سلطان ایوبی کو آگاہ کرے گا۔ فاطمہ کو گشتی دستے کے کمانڈر نے رات الگ خیمے میں رکھا۔ شہر کا دھندلکا ابھی صاف نہیں ہوا تھا۔ اب اسے اور تینوں نقاب پوشوں کو 8 محافظوں کے ساتھ قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ یہ قافلہ سورج غروب ہونے کے بعد قاہرہ پہنچا اور سیدھا کوتوالی گیا۔
ریاض بلبیس اس واردات کی تفتیش میں مصروف تھا۔ اس وقت وہ تہہ خانے میں تھا۔ اس نے مصلح الدین کے گھر کی تلاشی لی اور وہاں سے اس کی داشتہ کو برآمد کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ازبک مسلمان بتاتی تھی۔ اس نے بلبیس کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے جواب میں بلبیس نے اسے اس کوٹھڑی کی جھلک دکھائی جہاں بڑے بڑے سخت جان مرد بھی سینے کے راز اگل دیا کرتے تھے۔ لڑکی نے اعتراف کر لیا کہ وہ یروشلم سے آئی ہے اور عیسائی ہے۔ اس نے اعتراف کے ساتھ بلبیس کو اپنے جسم اور دولت کے لالچ دینے شروع کر دیے۔ بلبیس نے مصلح الدین کے گھر کی تلاشی میں جو دولت برآمد کی تھی، اس نے اس کا دماغ ہلا دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مصلح الدین کیوں صلیبیوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ خود لڑکی اس قدر پرکشش اور چرب زبان تھی کہ اسے ٹھکرانے کے لیے پتھر دل کی ضرورت تھی۔ بلبیس نے اپنا ایمان ٹھکانے رکھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی سازش تھی جس کی کڑیاں یروشلم سے جا ملتی ہیں۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ ہر ایک بات بتا دے۔ لڑکی نے جواب میں کہا، میں جو کچھ بتا سکتی تھی بتا دیا ہے۔ اس سے آگے کچھ بتاؤں گی تو یہ سلیب کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ میں سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا چکی ہوں کہ اپنے فرض کی ادائیگی میں جان دے دوں گی۔ میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگر مجھے آزاد کر کے یروشلم یا کرک پہنچا دو گے تو منہ مانگی دولت تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ مصلح الدین تمہاری قید میں ہے، اس سے پوچھ لو، وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، شاید کچھ بتا دے۔ بلبیس نے اس سے مزید کچھ نہ پوچھا۔ وہ مصلح الدین کے پاس چلا گیا۔ مصلح الدین بڑی بری حالت میں تھا۔ اسے چھت کے ساتھ اس طرح لٹکایا گیا تھا کہ رسا کلائیوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کے پاؤں فرش سے اوپر تھے۔ بلبیس نے جاتے ہی اس سے پوچھا، مصلح دوست، جو پوچھتا ہوں بتا دو، تمہاری بیوی کہاں ہے اور اسے کس نے اغوا کرایا ہے؟ اب تمہیں کچھ اور باتیں بھی بتانی پڑیں گی۔ تمہاری داشتہ اپنے آپ کو بے نقاب کر چکی ہے۔ کھول دے مجھے ذلیل انسان۔ مصلح الدین نے غصے اور درد سے دانت پیس کر کہا، امیر مصر کو آنے دے، میں تیرا یہی حشر کراؤں گا۔ اتنے میں بلبیس کے ایک اہلکار نے آ کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ دوڑتا ہوا تہہ خانے سے نکلا اور اوپر چلا گیا۔ وہاں مصلح الدین کی بیوی اور اسے اغوا کرنے والے 3 آدمی بیٹھے تھے۔ فاطمہ نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوئی اور تینوں کس طرح پکڑے گئے ہیں۔ بلبیس فاطمہ اور 3 مجرموں کو تہہ خانے میں لے گیا اور مصلح الدین کے سامنے جا کھڑا کیا۔ مصلح الدین نے انہیں دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ بلبیس نے پوچھا، ان تینوں میں سے قاتل کون ہے؟ مصلح الدین خاموش رہا۔ بلبیس نے 3 دفعہ پوچھا، وہ پھر بھی خاموش رہا۔ بلبیس نے تہہ خانے کے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ آدمی آگے گیا اور مصلح الدین کے کمر کے گرد بازو ڈال کر اس کے ساتھ لٹک گیا۔ اس آدمی کا وزن مصلح الدین کی کلائیاں کاٹنے لگا جو رسے سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے درد سے چیختے ہوئے کہا، درمیان والا۔ بلبیس تینوں کو الگ لے گیا اور انہیں کہا کہ وہ بتا دیں کہ وہ کون ہیں اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے، ورنہ یہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بولنے پر رضامند ہو گئے۔ بلبیس نے انہیں الگ الگ کر دیا اور فاطمہ کو اوپر لے گیا۔